جناب حضرت مولانا حسین احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے قیمتی ترین خطاب اور نصائح سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا یہ مختصر پروگرام جس کی بقول قاری صاحب نہ کوئی پہلے سے بہت زیادہ تیاری کی گئی، نہ کوئی تشکیل کی گئی، نہ کوئی دعوت نامے تقسیم کیے گئے، لیکن اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ بلانے والے کے خلوص اور آنے والوں کے خلوص نے اس محفل کو بہت بابرکت اور کامیاب بنا دیا ہے۔ یہ مسجد کا وسیع، اس کا اندر کا حال اپنی وسعت کے باوجود اب تنگ نظر آ رہا ہے۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ جس نسبت پر قاری شاہد صاحب نے بچوں کے سرپرستوں کو بلایا ہے کہ ان کے اندر تعلیم کے تئیں ضرور کچھ نہ کچھ اس کی اہمیت اور افادیت ان کے ذہنوں میں جاگ ہوئی ہے۔ اس سے قبل بھی یہاں پر وقتاً فوقتاً پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور قاری شاہد صاحب اپنے مزاج اور اصول کے مطابق کوئی بہت بڑے پروگرام نہیں کرتے، بلکہ مختصر پروگرام میں جتنا فائدہ سننے اور سنانے والوں کو ہو جاتا ہے، اکثر بڑے پروگرام میں اتنی کامیابی نہیں ملتی۔ آج یہ دیکھ کر ہمیں خوشی ہوئی، صبح سے جب سے یہاں پر یہ پروگرام شروع ہوا کئی بچوں نے اپنی کارکردگی آپ کے سامنے پیش کی، تو الحمدللہ اس پسماندہ علاقے میں جہاں پر پوری طرح سے سہولیات موجود نہیں ہیں، اس کے باوجود یہ ادارہ اپنی بساط سے اوپر اٹھ کر بچوں کی تعلیم میں شب و روز مصروف ہے اور ان کو ترقی دینے کے لیے، ان کو تعلیم میں آگے بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ جامعہ فیض ناصر یوں تو گزشتہ تقریباً 17-18 سال سے قائم ہے۔ اس سے پہلے یہ جہاں پر قائم کیا گیا تھا وہاں بھی تعلیمی سرگرمیاں جاری تھی، اور یہاں پر الحمدللہ اللہ نے مستقل انتظام کرا دیا ہے اور الحمدللہ تعمیر بھی اس میں ہے اور پڑھنے پڑھانے کے لیے پہلے سے زیادہ وسعت ہو گئی ہے۔ تو آج کے پروگرام کا جو مقصد ہے وہ آپ کے بچوں کی کارکردگی آپ کے سامنے لانا ہے، اور اسی نسبت سے چونکہ جمع ہو گئے ہیں تو کوئی دین کی باتیں بھی علماء کرام کی زبانی آپ کے کانوں میں پڑ جائیں گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ جب مدرسے میں جاتا ہے، آپ نے اس کو مدرسے میں بھیج دیا، اسکول میں بھیج دیا، تو صرف مدرسے میں بھیج کر آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی، بلکہ آپ کو بچے کے اساتذہ سے، اسکول کے ذمہ داروں سے وقتاً فوقتاً رابطہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ پڑھنے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، آ رہا ہے تو اس کی تعلیمی کیفیت کیا ہے، اس کو سبق یاد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ ہوم ورک کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اگر یہ رابطہ آپ کا مدرسے والوں کے ساتھ، اسکول والوں کے ساتھ بنا رہا تو انشاءاللہ آپ کا بچہ کامیاب ہوگا، اور آپ نے جس امید کے ساتھ اپنے بچوں کو داخل کیا ہے اس میں ضرور کامیابی ملے گی۔ بعض سرپرست حضرات بچے کو مدرسے میں داخل تو کرا دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے بعد اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ چھٹی کیوں کر رہا ہے، بہانہ تو نہیں بنا رہا ہے، ہوم ورک تو نہیں کر رہا ہے۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو یہ تعلیم کی طرف سے ہماری لاپرواہی ہے، اور یہ لاپرواہی بچے کے مستقبل کو سنوار نہیں سکتی بلکہ بچے کا مستقبل خراب کر سکتی ہے، کیونکہ بچے ناسمجھ ہیں، ابھی اپنے نفع و نقصان کو نہیں سمجھتے۔ ان کی سرپرستی، ان کی نگرانی ہمیں کرنا ضروری ہے۔ آج ان کی کارکردگی آپ کے سامنے آئے گی۔ انہوں نے جو امتحان دیا ہے اس میں
کتنے نمبر حاصل کیے ہیں، کس سبجیکٹ میں کم نمبر ہیں، کس میں زیادہ ہیں، تو اس کے حساب سے آپ حضرات کو اس پر توجہ دینی ہے۔ تو بہرحال جیسا کہ ابھی قاری سہیل صاحب نے اپنے تمہیدی کلمات میں تعلیم کی افادیت پر روشنی ڈالی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جب ہر طرف علم اور تعلیم کا بول بالا ہے، مخاطب کو تعلیم کی اہمیت بتانا یہ مخاطب کی توہین ہے۔ لیکن بہرحال جب یہ مجلس اسی عنوان سے منعقد ہوئی ہے تو اس پر چند باتیں عرض کر دی جاتی ہیں۔ ابھی بات آئی دینی اور دنیاوی تعلیم کی، تو دینی اور دنیاوی تعلیم یہ بہت پرانا مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے دینی اور دنیاوی تعلیم ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی جگہ دی جاتی تھی، آگے چل کر اس میں تقسیم ہوئی، کچھ لوگ عصری تعلیم کے حامی ہوئے اور کچھ لوگوں نے دینی تعلیم کو ہی اپنا ہدف بنایا، جبکہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کو جب تک دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم سے آراستہ نہیں کرے گا تو بچہ ہمارا دین اور دنیا دونوں مکمل کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ اس ادارے میں اگر آپ نے اپنے بچے کو داخل کر دیا ہے تو آپ کے بچے کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی یہاں پر فراہم کی جا رہی ہے۔ کہاں تک تعلیم ہونے کا؟ 5ویں کلاس تک یہاں پر آپ کے بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ 5ویں کے بعد جب 6ٹھی کلاس میں اگر آپ کسی ایسے اسکول میں بھی داخل کرا دیں گے اپنے بچے کو کہ جہاں پر دینی تعلیم کا کوئی بہت زیادہ خاص انتظام نہ ہو، تو چونکہ 5 کلاس تک یہاں پڑھ کر بچے کے اندر دینی عقائد، مسائل، قرآن کریم کی صورتیں وہ اتنی پڑھ چکا ہوگا کہ آگے پھر وہ اپنی کوشش سے کسی ٹیوشن سے وغیرہ سے اپنی تعلیم آگے بڑھا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی غیر مسلم کے اسکول میں یا کسی انگلش میڈیم اسکول میں چلا جائے گا تو وہ دین سے بے بہرا نہیں رہے گا، بلکہ اس کی دینی تعلیم جو یہاں مضبوط کر دی گئی ہے وہ آگے تک اس کی رہنمائی کرے گی۔ اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں 5ویں سے بڑھ کر 8ویں یا 10ویں تک جہاں انتظام ہو جائے تو پھر یہ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ کا شکر ہے وہ علماء کرام اس طرف توجہ دے رہے ہیں، چونکہ ہمارے بچے اکثر اسکولی اور عصری تعلیم کے لیے غیروں کے اسکولوں میں جاتے ہیں تو اس میں کیا کیا مفاسد پیش آ رہے ہیں بڑی بچوں کے ساتھ اور خود ہمارے نوجوانوں کے ساتھ، اس سے آپ سب واقف ہیں، کیونکہ دوسرا ماحول ہے اور اب تو برقعے تک بات آنے لگی ہے۔ ہماری بچیاں جوان جو دوسری ڈگری کالج میں جا رہی ہیں تو انہیں حجاب اور برقعے سے روکا جا رہا ہے۔ تو اگر ہمارے اپنے اسکول ہوں گے جس کی طرف ہمارے علماء اور قوم کے فکر مند حضرات اب توجہ دے رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ پریشانی ہماری دور ہو جائے گی۔ تو بہرحال مفصل خطاب قاری عمران صاحب فرمائیں گے، چند تمہیدی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ حضرات اپنے بچوں کا خیال رکھیں، جب مدرسے میں بلایا جائے تو آپ حاضر ہو جائیں۔ بڑے بڑے اسکولوں میں پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے اور وہاں پر بچے کی والدہ یا والد کو جانا ضروری ہوتا ہے اور باقاعدہ ایک اچھا خاصا نظام ہوتا ہے۔ یہاں پر تو آپ کو کوئی پابند نہیں بنایا گیا، کسی بھی طرح جائیں، تو والدین کا بچوں کی تعلیم کے ساتھ مربوط رہنا اور اس کا دھیان رکھنا یہ الگ ضروری ہے۔ یہ آج کی میٹنگ پیرنٹس میٹنگ بھی ہے، بچوں کے رزلٹ دینے کی میٹنگ بھی ہے، اور آج شب برات کے عنوان سے بھی آپ کے سامنے بات آئی ہے۔ تو چونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب وقت گزر جاتا ہے اس وقت ہم لوگ بات کہتے ہیں، آج رات شب برات ہے تو اس سے پہلے اگر کچھ باتیں آپ کے سامنے علماء کی آ گئی تو اس پر آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ چند تمہیدی باتیں میں نے آپ کے ساتھ عرض کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔